اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اما بعد فقد قال تبارک و تعالی فی کلامہ المجید والفرقانہ الحمید وهو قولہ الحق اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ سامعین و ناظرین، آپ کی خدمت میں گزارش کروں کہ جس آیے مجیدہ کی تلاوت کا شرف حاصل ہوا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیے مجیدہ میں ارشاد فرمایا کہ اے ایمان والو، میں نے تم پر روزے فرض کیے ہیں جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے، تاکہ تم متقی بن جاؤ، پرہیزگار بن جاؤ، تقوی گزار بن جاؤ۔ اب یہاں پر لوگ اکثر سوال پوچھتے ہیں کہ آخر ہم روزہ کیوں رکھیں، روزہ رکھنے کا فلسفہ کیا ہے؟ اس کے جواب میں یہ آیت بہترین قرآن کی آیت ہے کہ یہ اس آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے واضح اور روشن طور پہ فرمایا کہ لعلکم تتقون، کہ تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ، تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ اب پرہیزگار اور متقی کے لیے کیا فضائل ہیں؟ خود قرآن پاک میں ان اکرم عند اللہ اتقاکم، یعنی اللہ کے نزدیک سب سے فضیلت والا شخص وہ ہے کہ جس کا تقوی سب سے بہتر ہو، جس کے اندر تقوی الہی ہو، وہ اللہ کے نزدیک سب سے بہتر ہے۔ اب عبادات میں تقوی کی تعریف کے اندر دیکھا جائے تو تقوی کو عام جو الفاظ میں عربی لغت میں دیکھا جاتا ہے کہ انسان اپنے آپ کو بچانے کو تقوی کہا جاتا ہے۔ اب کس چیز سے بچائیں، کیسے چیزوں سے بچائیں؟ ہر وہ کام جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے منع کیا ہے اس سے اپنے آپ کو بچانے کا نام تقوی ہے۔ اب اس تقوی کو حاصل کرنے کا ایک ذریعہ روزہ ہے۔ اب اسی عبادات کے سلسلے میں ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں بس یہی نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، خمس، جہاد، امر بالمعروف نہی عن المنکر، یہی تولا و تبرع، یہی فروع دین جو ہے یہی عبادات ہے۔ نہ، حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے کیا خوبصورت ارشاد فرمایا کہ جو عبادت انسان سمجھتا ہے کہ خدا نے انسان کو عبادت کے لیے پیدا کیا، یہ عبادت صرف یہی چیزیں نہیں، ہاں نماز بھی عبادت ہے، روزہ بھی عبادت ہے، حج و زکوٰۃ بھی عبادت ہے، خمس بھی عبادت ہے، خمس دینا بھی، لیکن صرف یہی چیز عبادت نہیں ہے، بلکہ عبادت کا مفہوم بہت وسیع ہے۔ اسی چیز میں سے علامہ اقبال نے فرمایا کہ درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، ورنہ طاعت کے لیے کچھ کم نہ تھے کرب و بیاں، یعنی اے انسان، تجھے انسانیت کے درد کو سمجھنے کے لیے آپ کو پیدا کیا گیا ہے کہ آپ جانوروں کی طرح صرف اپنے پیٹ کی، صرف اپنے اولاد کی، صرف اپنے اوپر فکر نہ کرے، بلکہ انسان وہ ہے کہ جو دوسروں کی فکر کرے۔ اور انسانیت کا عظیم ترین درجہ بھی یہی ہے کہ جب انسان جو خود کھاتا ہے وہ پسند کرے کہ میرا بھائی بھی کھائے، جو خود پہنتا ہے سمجھے میرا مسلمان، میرا دوسرا انسان جو اس دنیا میں بستا ہے وہ بھی اسی طرح زندگی گزارے جیسے میں زندگی گزارتا ہوں، کہ یہ ایک تقوی کا معتدل اور ادنا درجہ ہے۔ لیکن تقوی کا عظیم درجہ کیا ہے کہ انسان خود بھوکا رہے اور دوسروں کو کھلائے۔ یہ مصداق محمد و آل محمد کی عظیم ذات ہے، یہ مصداق علی و اولاد علی ہے، یہ مصداق جناب سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کا گھرانہ ہے کہ جس گھرانے میں جو انسان وارد ہوتا ہے، جو مسکین بن کے آتا ہے، فقیر بن کے آتا ہے، سائل بن کے آتا ہے، اس گھرانے سے کبھی خالی نہیں جاتا، بلکہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو خود بھوکا رہتے ہیں اور دوسروں کو کھلاتے ہیں۔ روزے کا فلسفہ بھی یہی ہے کہ انسان دیکھے، مسلمان دیکھے، مومن دیکھے کہ آپ کے معاشرے کے اندر، اسی معاشرے کے اندر وہ لوگ جو ایک وقت کا کھانا کھاتے ہیں، ان کو آیا دوسرے وقت کا کھانا میسر ہے یا نہیں ہے۔ انسان کو وہ درد معلوم ہو کہ اس
بھوک کی درد کیا ہے، اس پیاس کی درد کیا ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ روزہ واجب کیا ہے کہ یہ انسان متقی بھی بن جائے، یہ پرہیزگار بھی بن جائے۔ یہ ایسا عظیم انسان اگر بننا چاہتا ہے تو یہ روزہ ایسی سیڑھی ہے، یہ روزہ ایسا راستہ ہے کہ جس کے اندر ریاکاری نہیں ہے، جس کے اندر غرور و کبر نہیں ہے، بلکہ انسان اور اللہ کا معاملہ ہے کہ یہ اللہ کا مہینہ ہے۔ ماہ رمضان المبارک اللہ کا مہینہ، ماہ رمضان المبارک تمام مہینوں کا سردار مہینہ، اور اس ماہ کے اندر جو شبہائے جمعہ آتے ہیں، جو جمعہ کا دن آتا ہے، دیکھیں سامعین گرامی کتنی فضیلت ہے۔ پھر شبہائے قدر ہے، اور شبہائے قدر میں ایک ایک رکعت کی 70 رکعت کے برابر ثواب۔ یہ کیسا پیکج پروردگار نے آپ کو دیا ہے کہ اپنے آپ کو اگر سدھارنا چاہے تو ہمارے لیے بہترین موقع ہے۔ تقوی الہی اختیار کرنا چاہے تو ہمارے لیے بہترین موقع ہے۔ یہ صرف امت محمدی پر فرض نہیں ہوا، بلکہ اس سے پہلے امتوں پر ہی قرآن کی آیت شاہد ہے، کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیا گیا تھا، لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ اور یہی تقوی، یہی پرہیزگاری انسان کو اس عظیم مرتبے تک پہنچاتی ہے کہ جو انسان اگر چاہتا ہے کہ اللہ کی رضا حاصل کرے، پروردگار کی خوشنودی حاصل کرے، وہ درجات حاصل کرے، وہ کمالات حاصل کرے، وہ معنوی فیض و برکات حاصل کرے، کہ جو اللہ چاہتا ہے اس کو حاصل کرنے کے لیے واحد اور واحد راستہ یہی روزہ ہے، اور یہی قرآن کی آیات اس کی مصداق ہے۔ بس اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارگاہ میں یہی دعا ہے کہ خداوند تبارک و تعالیٰ ہمیں حقیقی معنوں میں روزہ دار بن کر اپنے دین مبین اسلام کے حقیقی چہروں کو اجاگر کر کے دنیا میں حقیقی معنوں میں مومن بن کر جینے کی توفیق نصیب فرمائے۔ پروردگار کی بارگاہ میں یہی دعا ہے کہ اس دنیا میں جب تک رہے محمد و آل محمد علیہ السلام کی سیرت پر عمل کرتے ہوئے زندگی بسر کرے، اور اس دنیا سے جائے تو حضرت امام حسین علیہ السلام کی سیرت پر عمل کر کے تاج شہادت سر پر پہن کر اس دنیا سے جانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ بحق زہرا و ابیہا و بالہا و بنیہا، اللہم صلی علی محمد و آل محمد و اجل فرج۔